بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی عالم اور ایک مسلمان عالم کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی اور گفتگو کا آغاز کیا۔ یہودی عالم: اسلام میں کتنے نبی ہیں؟ مسلمان عالم: اللہ نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہودی عالم: ہمارے ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا تمہارے نبی خاتم النبیین ہیں؟ مسلمان عالم: جی ہاں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہودی عالم: تو پھر کیا ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے؟ مسلمان عالم: نہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یہودی عالم: تو پھر مسیح علیہ السلام کا کیا ہوا؟ کیا وہ دوبارہ آئیں گے؟ اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ مسلمان عالم: بے شک مسیح علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس وقت بھی وہ نبی ہوں گے۔ یہودی عالم نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ مسلمان عالم نے مسکرا کر جواب دیا، اے عالم، آپ نے غور نہیں فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ مسیح علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ ہمارے نبی کے دین کی تائید کریں گے۔ وہ ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور وہ اسی نبوت کے پیروکار ہوں گے جس نبوت پر ہم سب ایمان لائے۔ یہودی عالم نے سر ہلایا اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہودی عالم: آپ کے نبی سب سے افضل ہیں۔ مسلمان عالم: ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی عالم: میرے دو سوال ہیں، پہلا یہ کہ آپ کے نبی ہمارے نبیوں سے افضل کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں، جبکہ وہ انسان ہیں، تو پھر ان کی آدمیت کہاں سے آئی؟ مسلمان عالم نے ٹھہر کر جواب دیا، آپ کا پہلا سوال کہ ہمارے نبی ہمارے انبیاء کرام سے افضل کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت اس قوم کے لیے مخصوص تھی جس میں وہ بھیجے گئے، جبکہ ہمارے نبی کی نبوت تمام کائنات، تمام قوموں اور تمام جن و انس کے لیے ہے، اسی لیے وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ مسلمان عالم نے دوسرے سوال کا جواب دینا شروع کیا، آپ کا دوسرا سوال کہ آدم علیہ السلام کی آدمیت کہاں سے آئی؟ پھر اس نے وضاحت کی، اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو ان کے بعد آئی، ان کی آدمیت عورت کے بطن سے ہے اور وہ انسان ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کی آدمیت اللہ کی قدرت اور حکم سے ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اللہ کی قدرت اور نبوت سے ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان کے ساتھ تمام کائنات کے نبی ہیں۔ یہودی عالم نے غور و فکر سے یہ سنا اور پھر مسکرا کر کہا، بے شک آپ نے سچ کہا، اللہ کی قدرت کامل ہے۔ ناظرین، اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ کریں۔ ایک یورپی ملک میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان طلبہ تعلیم کے لیے مقیم تھے۔ ایک دن ان کی کلاس میں کالج کے ڈین نے آ کر اطلاع دی کہ جلد ہی ان کی ملاقات کیتھولک چرچ کے وفد سے ہوگی۔ چرچ کے پادری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ طلبہ کی کلاس میں آئے، اور جب پروفیسر کا لیکچر ختم ہوا تو پادری نے اسٹیج پر آ کر گفتگو شروع کی۔ اس نے سائنس و علم کی بات کی، پھر کہا کہ وہ مسلمان طلبہ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے پہلا سوال کیا، تمہارے قرآن میں ہے کہ تمہارے نبی کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں تک لے جایا گیا اور اسی رات واپس بھی آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ زمین سے آسمان تک اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ بہت زیادہ ہے؟ ایک مسلمان طالب علم پورے اعتماد اور ایمان سے کھڑا ہوا اور جواب دیا، اے پادری، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ابھی لندن کے ریڈیو کا نیوز کاسٹر خبر پڑھنا شروع بھی نہیں کرتا کہ مشرق یا مغرب میں بیٹھا کوئی سننے والا اسے ایک لمحے میں سن لیتا ہے۔ اگر ایک انسان کے بنائے گئے ریڈیو میں اتنی طاقت ہے تو خالق کائنات جس کی قدرت کامل ہے، اس کے لیے یہ سفر ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ پادری اور سب حاضرین یہ جواب سن کر حیران رہ گئے، اور پادری نے اعتراف کیا، یہی بات میرے دل میں بھی تھی، اور پوری کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ لیکن پادری نے ایک اور سوال جو اس کے خیال میں مشکل تھا کیا، اگر بحر الکاہل میں ایک طیارہ گر جائے اور سینکڑوں لوگ ایک لمحے میں مر جائیں، اور اسی لمحے چین میں ایک ریل کا حادثہ ہو جس میں بھی درجنوں افراد ہلاک ہو جائیں، تو فرشتہ موت کس طرح ایک ہی لمحے میں اتنے مختلف جگہوں پر ان سب کی روحیں قبض کرتا ہے؟ طالب علم نے مسکرا کر کہا، اس شہر میں جہاں ہم اور آپ موجود ہیں، کتنے لاکھوں بلب ایک ہی وقت میں جل رہے ہیں؟
پادری بولا شاید لاکھوں یا اس سے بھی زیادہ۔ طالب علم نے کہا ان سب کو ایک لمحے میں بجھانے والا بٹن ایک انسان نے بنایا ہے، تو جس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کی موت کا وقت آئے اس کی روح قبض کر لے، اس کے لیے یہ کام کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34۔ پوری کلاس ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھی۔ پادری جو لاجواب ہو چکا تھا بولا مسیح تمہارے نبی سے زیادہ پاک ہیں۔ طالب علم نے پوچھا کیوں؟ پادری نے کہا کیونکہ مسیح نے کبھی شادی نہیں کی جبکہ تمہارے نبی نے کئی عورتوں سے نکاح کیا۔ طالب علم نے سوال کیا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ پادری نے جواب دیا نہیں، ہم پادریوں پر شادی حرام ہے۔ طالب علم نے کہا تو آپ نے تو طہارت کے لیے شادی نہیں کی، اور تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ نے مریم سے شادی کی اور عیسیٰ کو پیدا کیا، تو کیا تم اللہ سے بھی زیادہ پاک ہو؟ پادری یہ سن کر لرز گیا اور بولا اے بیٹے تم نے سچ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ طلبہ خوشی سے کھڑے ہو گئے، اس طالب علم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور سب ایک ساتھ نعرہ لگانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔